اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، ویلکم بیک ٹو MKM چینل۔ آج پیارے بچوں ہم آپ کا سبق نمبر 5 یعنی نظم ہے جو ہم ایک ہیں، نظم کا نام ہے، اور ہم اس کی جو ہے ایکسرسائز وہ سولو کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایکسرسائز میں کویشچنز ہیں، ان کو ہم نے آنسر کرنا ہے۔ پہلا کویشچن ہے، شاعر نے کن دو چیزوں کو سانجھا قرار دیا ہے؟ شاعر نے قوم کی خوشیوں اور غم کو سانجھا قرار دیا ہے۔ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے مراد قوم کا اتحاد ہے۔ پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ پاک وطن کی عزت ہمیں جان سے بھی پیاری ہے۔ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ اس نظم میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ٹیپ کا مصرع ہے۔ جو مصرع بیٹے نظم میں بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نظم میں ایک ہی کشتی کے مسافر، ایک منزل کے راہی اور جان باز سپاہی سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی کشتی کے مسافر سے مراد ہے کہ ہم سب کی محبت کا محور صرف ہمارے ملک کی عزت ہے۔ ایک منزل کے راہی سے مراد ہے کہ ہم سب اپنے ملک کی ترقی کی خاطر دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک قوموں میں باوقار مقام پا سکے۔ جان باز سپاہی سے مراد ہے کہ ہمارے بہادر اور نڈر سپاہی ملک کی عزت و شان کی خاطر جان تک دینے سے نہیں ڈرتے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ لگا کر مصرعے کو مکمل کریں۔ اپنی آن پر مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی، یہاں خالی جگہ میں جو ورڈز آئیں گے ان کو ریڈ سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری ہے۔ بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہاں پہ کچھ قصیر الانتخابی ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو نوٹس کے طور پہ بھی کچھ قصیر الانتخابی ملیں گے۔ یہ وہ قصیر الانتخابی ہیں جو آپ کی بک میں شامل ہیں۔ کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے؟ وطن کی۔ ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ پرچم۔ ہم سب کس کے مسافر ہیں؟ ایک ہی کشتی کے۔ پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں؟ وطن میں۔ جان باز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں؟ اپنے پرچم پر۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پرچم جھنڈا، سانجھی مشترکہ، چمن باغ، گگن آسمان، راہی مسافر، جان باز جان لٹانے والا، آن شان عزت لمحہ۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خوشی غم، پھول کانٹا، پاک ناپاک، عزت ذلت، تلے تلے کہتے ہیں نیچے کو، اوپر اس کا الٹا آ جائے گا، سایہ دھوپ۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراب لگا کر درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ جان باز، عزت، منزل، سپاہی، چمن۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے ہم نے۔ پرچم جھنڈا، سانجھی مشترکہ، چمن پھول، منزل مسافر، سمندر دریا۔ ٹھیک ہے جی، ان کا بیک گراؤنڈ کلر میں نے سیم رکھا ہے جو آپس میں میچ ہوں گے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، جملے بنائیں۔ دارے سب دریاؤں کے دارے سمندر میں گرتے ہیں۔ چمن ہمارا ملک ایک خوبصورت چمن کی طرح ہے۔ یہاں پہ الف ہم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شبنم، پھولوں پر شبنم کے قطرے ہیں۔ آن، ہم اپنے وطن کی آن کی خاطر جان لٹا دیں گے۔ اسما کی تذکیر و تانیث، یہ دیکھیے جی، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یاد رہے اگر اسم مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور اگر اسم جو ہے وہ مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ مثلا دیکھیے، میں نے اخبار پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے اخبار پڑھا میں آپ دیکھیں کہ اخبار ہے اسم، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہوتا ہے، تو مذکر کے ساتھ اب پڑھی تو نہیں آئے گا، وہ تو مؤنث کے لیے ہوگا فعل، اور اس کے ساتھ کون سا فعل لگے گا؟ مذکر ہی لگے گا، پڑھا آئے گا۔ میں نے اخبار پڑھا، یعنی اگر اسم جو ہے وہ مذکر ہے تو فعل جو ہے وہ بھی مذکر ہی آئے گا۔ دوسری مثال میں دیکھیے، ہم نے روٹی کھائی۔ روٹی کیا ہے؟ روٹی اسم ہے، نام ہے کسی چیز کا، اور وہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ فعل بھی مؤنث آئے گا۔ کھایا نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ کھائی، ہم نے روٹی کھائی، تو یہ فعل بھی جو ہے وہ مؤنث ہو جائے گا۔ یہ کس کا قلم ہے؟ اس جملہ میں قلم اسم مذکر ہے، اس لیے فعل بھی مذکر آیا ہے۔
اسلم نے نئی قمیض پہنی، اس جملہ میں قمیض اسم مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ ہم نے ہاکی کھیلی، اس جملہ میں ہاکی اسم مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث ہی آئے گا۔ یہ میز کس نے بنائی، اس جملہ میں میز اسم مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ آگے نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیجئے۔ ہم ایک متحد اور متفق قوم ہیں، ہمارے غم، خوشیاں، خواہشات، ارادے، منزل، راستے ایک ہی ہیں۔ ہمارا پرچم ہماری وحدت کی علامت ہے جس کے سائے تلے ہم متحد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نظم کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ اس نظم میں شاعر نے قوم کو متحد اور متفق ظاہر کیا ہے جو اپنے قومی پرچم کے نیچے یک جان ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ قوم ان پھولوں کی مانند ہے جو ایک باغ میں موجود ہیں یا پھر ان ستاروں کی طرح جو ایک آسمان پر روشن ہیں۔ یہ وہ دریا ہیں جن کے منبع و ماخذ ایک ہی ہیں اور اکٹھے ہی ایک سمندر میں گرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ایسی سرے ہیں جن کا سرگم ایک ہی ہے۔ یہ ایک کشتی کے مسافر ہیں اور ان کی منزل بھی ایک ہی ہے۔ یہ وطن پر جان قربان کرنے والے ہیں کیونکہ وطن کی شان ان سے ہے اور ان کی عزت اور شان وطن کی وجہ سے ہے۔ اب آگے ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ نظم کی تو شعر دیکھ لیجئے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اب جب تشریح کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، ساتھ لکھنا ہے نظم کا نام ہم ایک ہیں، شاعر کا نام کلیم عثمانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تشریح میں یہ رول ہوتا ہے کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ تشریح کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے، اس جھنڈے کے نیچے ہم متفق اور متفق ہیں، ہماری خوشیاں اور غم اکٹھے ہیں، ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ شعر دوسرا ہے۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہے، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اگر اس وطن کو ایک باغ کی حیثیت دی جائے تو ہم سب اس کے پھول ہیں، اگر اس وطن کو آسمان سمجھا جائے تو ہم سب اس کے ستارے ہیں، ہم وہ دریا ہیں جو بالآخر ایک ہی سمندر میں جا کر گرتے ہیں۔ اگر ہماری لہریں جدا جدا ہیں یعنی ہم صوبوں کے لحاظ سے الگ الگ زبانیں بولنے والے ہیں، الگ الگ ثقافت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا منبع یعنی دین اسلام تو ایک ہی ہے جس نے ہمیں اکٹھا اور متحد کیا ہوا ہے۔ ہماری سریں چاہے الگ الگ ہوں لیکن سرگم تو ایک ہی ہے۔ جہاں ہماری الگ الگ سریں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں، اس سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہم ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم سب پاکستان ایک ہی وطن کے باسی ہیں، ہم سب پاکستانی ایک ہی وطن کے باسی ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے، ہم سب اپنی عزت پر جان قربان کرنے والے ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق کا پیکر ہیں، ہم کھلے ہاتھ کی طرح نہیں ہیں بلکہ ہم ایک بند مٹھی کی مانند ہیں جو مکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اپنی طاقت منواتی ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم ایک قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پاک وطن پیارے پاکستان کی عزت جو ہے ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے عزت جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہماری شان اس کی وجہ سے ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہاں پھول پر جو شبنم نظر آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ شبنم پھول کی وجہ سے موجود ہے اور پھول کی تر و تازگی شبنم کی وجہ سے ہے۔ ہم اس ہلالی سبز پرچم کی چھاؤں کے نیچے ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری خوشیاں اور غم ایک ہیں، مشترکہ ہیں، ہم خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک متحد قوم ہیں اور اس میں ہماری بقا ہے۔ ہم اس ہلالی سبز پرچم کے نیچے
एक मुत्हिद कौम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कसीरुल इंतखाबी, ये वो कसीरुल इंतखाबी हैं जो आपकी एक्सरसाइज के अलावा यहाँ शामिल किए गए हैं नोट्स के तौर पे, तो देख लेते हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के दारे, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं। नज़म हम एक हैं कि शायर का नाम कलीम उस्मानी है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, जुदा जुदा है लहरें सरगम एक है, पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, बंद मुट्ठी की सूरत हम एक हैं, चमन का मतलब बाग है। इस तरह से बेटे आपका ये लेसन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ आऊँगी, इजाज़त दीजिए।